चॉइस से अडॉप्ट की है। वकालत हमेशा से मेरा शौक़ रहा और मैंने जब लॉ में दाखिला लिया तो मैंने अपने 3 साल अपनी डिस्टिंक्शन दी। तो उस वक्त से एक शौक़ था, जैसे कि हम सबको बताया कि हमारे फोर फादर जो कायद आज़म थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो भी एक वकील थे। इलामा इकबाल जो थे उनके पास आके एक एजाज़ हासिल है कि इस्लामाबाद बार जैसी एक अच्छे इदारे में अपने खिदमात से अंजाम दे रहा हूँ और अपनी कोशिश के मुताबिक लोगों को इंसाफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम अरसे में इमरान भाई आपने अपना नाम बनाया अपनी मेहनत से। मुझे बड़ी खुशी होती है आपकी तरफ देख के। हमें ऐसे नौजवानों को आगे आना चाहिए जो सच पे चल सके। तो इसके बारे में जो वकालत आजकल जो चल रही है, इससे आप मुतमईन हैं? वकालत देखिए एक पैशन ऑफ लॉर्ड्स है। वकालत हमेशा से अच्छे लोगों का एक नोबल प्रोफेशन रहा है और हम इसे क्रीम ऑफ भी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से कोई थिंक टैंक हैं, लेकिन वकीलों को पाकिस्तान का थिंक टैंक भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम और फिर जो प्रिवेलिंग लॉज हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करने में हम अपना किरदार अदा करते हैं। सो हमेशा से वकीलों का एक अहम रोल रहा है इस हवाले से। और आज भी ये कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को छोड़ के वकला ने हमेशा किरदार अदा किया है पाकिस्तान बेहतरीन यहाँ की डेवलपमेंट में, सोसाइटी को बेहतर बनाने में और यहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं वो ठीक करने में हमेशा से हमारा एक रोल रहा है। उस हवाले डेफिनेटली वकालत एक बहुत अच्छा शोबा है और वकील अपनी कोशिश के मुताबिक हिस्सा होते हैं। अच्छा, अभी इमरान भाई हम बात करते हैं डिवोर्स की। आजकल डिवोर्स की रेशो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज से आप पीछे चले जाएं 10-20 साल चले जाएं, इतनी जो डिवोर्स थी उसकी इतनी रेशो नहीं थी। आजकल इसकी रेशो क्यों बढ़ रही है? उसमें ज़्यादा किरदार जो है सोशल मीडिया का, उसमें बहुत अहम किरदार है। उसमें हमारे टीवी शोज का, हमारे टीवी का, मीडिया का, हमारे कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स जो बड़े हो गए हैं, बड़ा अहम किरदार है। अब देखिए कि हमारे बच्चों के पास, मैं अपनी बात करूँ, आप अपनी बात करें, तो हमारे पास तो मोबाइल फ़ोन अभी आए हैं 2002-2003 की बात है। मेरे पास जब मैं ये LLB की डिग्री ले रहा था उस वक्त शायद पहली दफ़ा मैंने मोबाइल का चेहरा देखा और मेरा जो मोबाइल था वो बटन मोबाइल बहुत पहले। तो ये जो कम्युनिकेशन के मीडियम फास्ट हो गए हैं, आप एक फेसबुक है, आपके पास दर्जनों ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जहाँ एक अवे हैं किसी भी दूसरे शख्स से बात करने के लिए। और फिर फलदैन का नहीं है कि बच्चे हमारे छोटे छोटे जो हैं उनके हाथों में लैपटॉप दे दिए हैं, उनके हाथों में मोबाइल दे दिए हैं, जो उस पर कुछ भी सर्च सके और कुछ भी किसी भी शख्स से बातचीत कर सकते हैं। और उन पर हमने कोई प्रॉपर चेक नहीं रखा हुआ कि हमने उनकी कोई टाइमिंग नहीं रखी, हम उनके मोबाइल फोन चेक नहीं करते कि वो किससे बात करते हैं, जिससे हमारी ये माशरती बुराइयाँ बढ़ती हैं। सो मैं देखता हूँ 7 साल पहले मैंने ये वकालत का प्रोफेशन ज्वाइन किया था, तो हमारे पास उसका के केसेस इतनी रेशियो से नहीं आते जो मैं अब देखता हूँ कि हजारों केसेस, बिलाशुबा केसेस। इस्लामाबाद कचहरी की बात करूँ तो वहाँ पे पेंडिंग है। उनकी मेन रीजन है कि जो कमीशन गैप कम हुआ है, इससे हमने अपने बच्चों को वो खिलौना दे दिए हैं जो वो हैंडल नहीं कर सकते, वो उसको मिस यूज करते हैं और इस मिस यूज की वजह से ये की बुराइयां बढ़ती हैं, जो कि अल्टीमेट रिजल्ट बनती हैं इस डिवोर्स की रेशियो के बढ़ने का। आपके पास भी बहुत सारे केस आते हैं खुला के। इसकी जो मेन रीजन है, जो मेन कॉज है, वो क्या है? क्या समझते हैं किस वजह से डिवोर्स की रेशो बढ़ी? देखिए बहुत ज्यादा होती हैं दोनों स्पाउसेस जैसे, और फिर जब हम देखते हैं मुख्तलिफ में तो लड़की अपने एक अपने हस्बैंड का एक हीरो का खाका बनाया होता है। इसी तरह एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब मामला की लाइफ की है वो माइजेस पे बेस करती है। कभी भी किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, वो चाहे जितना भी अच्छा आदमी हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट खुदा की रात होती है। तो जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो उसके रिजल्ट हैं झगड़े फैमिली होते हैं। और फिर ये कि
आप फेसबुक पे देख लें, आप कोई एक पोस्ट किसी पार्टी के अगेंस्ट लगा लें तो हजारों बंदे आपको गालियां देते हैं। हमारा एक कल्चर डेवलप हो गया है अदम बर्दाश्त का, और वही कल्चर असर करता है आपके फैमिली निज़ाम पर, और वो अदम बर्दाश्त, फिर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो दैट एंड अप इन ब्रेकिंग ऑफ मैरिज। फैमिली की अपने बात की, मेरे ख्याल में इसमें माँ बाप का बहुत अहम रोल है, क्या समझते हैं? माँ बाप देखिए कि आज से 10 साल पहले मैं अपने वालिदैन की बात करूँ कि उन्हें मुझे कोई बात कहने के लिए, कुछ समझाने के लिए बोलना भी नहीं पड़ता था। ठीक है। हमारी वालदा हमारी तरफ एक दफा उससे नजर से देख रही थी तो हमें पता चल जाता था कि ये बात हमने गलत की है। आज हमने अपनी इखलाकी इक़दार को इतना गिरा लिया है कि वालिदैन बोलते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वो जो हमने यूरोपीय कल्चर अडॉप्ट करना किया है, जो हमने लिबरलिज्म के नाम पे हमने चीजें वहां से बाहर से इंपोर्ट करना शुरू की हैं, उसमें एक सबसे बड़ी बुराई ये है कि हमने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की इज्जत करना छोड़ दी है। अब वो मामला रह नहीं गए कि वालिदैन हमें कुछ समझा सके, और हम शायद ये समझते हैं कि हम उनसे ज्यादा समझदार हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन जो समझने की जो तजर्बा उनके पास है वो हमारा नहीं है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने इस हमारे आगे वो यहाँ तक पहुंचे हैं, सो उनकी बात सुनना बिल्कुल बहुत जरूरी होता है। और वो जब हम उस आंसर को निगलेक्ट करते हैं, अपने बात की बात नहीं सुनते, उनको हम ये समझते हैं कि इनको हमसे कम पता है, उससे भी माशरे ज्यादा बिगाड़ पैदा होता है। लेकिन ये आपने भी अडॉप्ट की बात की, ठीक है ना, हमने यूरोपियन जो कल्चर है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, तो का जो माहौल है मेरे ख्याल में अच्छा भी बहुत है, उसमें अच्छी चीज भी बहुत है, उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं समझता हूँ कि घर के माहौल के साथ बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए जब मैं आप बेटी के साथ माँ सहेली बन जाएगी तो फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर जब वो शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो फिर लव मैरिज कामयाब नहीं होती। उसमें देखें जो असल वजह ये है कि हम बहुत सारी चीजें वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन ना तो हम पूरी तरह यूरोपियन बन सके हैं, ना ही फिर पूरी तरह हम पाकिस्तानी रहते हैं। सो वो आधा भीतर आधा बटेर वाला जो मामला है वो भी सारी बुराई की जड़ है। या तो आप कम्प्लीटली यूरोपियन कल्चर लें। अब यूरोपियंस क्या करते हैं कि जी वो 18 साल तक बच्चे की कफा करते हैं, उसके बाद बच्चे को एंड करते हैं, बच्चे का अपने वालिदैन या उसके माँ बाप के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है। अब हम ये चाहते हैं कि हम रहें भी अपने वालिदैन के साथ, हम डिपेंडेंट भी उनसे हों, हम हर उनसे लें, लेकिन हमारे माँ बाप पेड़ में करें, तो ये होता नहीं है। जब अगर यूरोपियन जाते हैं तो भी और 18 साल के बाद अपनी कफालत को इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर ठीक है, मामला आपके चलते रहेंगे। लेकिन अगर वालिदैन जो हमारा बेसिक फैब्रिक है सोसाइटी का, जो हमारा इस्लाम कहता है कि ये वालिदैन है, इनकी कफालत, और ये भाग हमारा ये कहता है कि ये बूढ़े तक ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम और तुम्हारा माल वालिद का है, ठीक है। सो हमारा तो बेसिक फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है, और हमारा कल्चर और हमारा जो इस्लामिक शरीया है वो हमें एक फैमिली का बन रहा है, और वो तमाम लोगों के राइट से लाइफ फिक्स करता है, जिसमें वालिदैन का एक मकाम दिया गया है, और उस मकाम से जब हम उनको नीचे लाएंगे तो सोसाइटी में बिगाड़ इसी तरह से पैदा होंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस इसी टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत बात करेंगे।
جب بدلے گی سوچ تب بدلے گا پاکستان. معاشرے میں اس طرح کے کرائم بھی کمٹ ہوتے ہیں جو کہ جنہیں ہم ان ہیومن کرائمز کہہ سکتے ہیں. ان میں ایک کرائم یہ بھی ہے کہ لڑکیاں نکاح کے اوپر دوبارہ سے نکاح کر لیتی ہیں. اس کو لا ڈیل کرتا پاکستان کا سیکشن 96 ہے, جس میں کسی بھی جو لڑکی ہے اگر وہ نکاح کے اوپر نہ کرتی ہے تو وہ لڑکی اور وہ لڑکی جس نے نکاح کیا ہے ان کو 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ میں اگر اس کے ساتھ وہ میاں بیوی کے ریلیشن بھی استوار کر لیتے ہیں تو اس میں وہ نکاح کے اوپر نکاح شرعی طور پر منع ہے اور وہ وائٹ میرج ہے. اگر اسے قانونی ٹرم میں دیں تو وہ وائٹ میرج ہوگی اور پھر ان کے خلاف 376 پاکستان کے کوڈ کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے جس میں ان کو عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. کورٹ میرج کا بدل چکا ہے, جس طرح کے ابھی ریشو ڈیورس کی جا رہی ہے. کورٹ میرج لا کے مطابق کس طرح ہونا چاہیے, ہونا بھی چاہیے کہ نہیں بھی ہونا چاہیے؟ ہمارا معاشرتی اقدار اس میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو رویے ہیں وہ بڑا اس میں ایک رول پلے کرتے ہیں. کہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر آپ نکاح کو مشکل کریں گے تو زنا آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی فون پہ بات کر رہے ہیں تو ہمارے معاشرے کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوتا. والدین اسے لڑکی کو پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں. وہ گھومتے پھرتے ہم روزانہ آئے روز ہوٹلوں میں مختلف پارکس میں جگہوں پہ لڑکا لڑکی کو دیکھتے ہیں, کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی وہ نکاح کر لیتے ہیں تو تمام معاشرہ جاگ ہوتا ہے, اس کے والدین کو بھی ایشو ہوتا ہے, اس پہ FIR بھی رجسٹر ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی اور لڑکے دونوں سے ان کی رضا پوچھنی چاہیے ان کی شادی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بیسک کنسیپٹ ہے میرج کا کہ لڑکا اور لڑکی اس میں حجاب قبول کریں, اور اگر زبانی کلامی حجاب قبول نہیں ہے وہ ان کی کنسنٹ ہے کہ وہ لڑکی اپنے دل سے کسی شخص کو اپنا جیون ساتھی مانتی ہے تو ان کا نکاح ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں لڑکی سے پوچھنے کا رواج نہیں ہے, اور ہمارے ہاں سے پوچھنے کا رواج نہیں ہے. ہم اپنی برادری اور سوسائٹی کے پریشر میں اگر کوئی والدہ کی فیملی میں کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے تو ہم اپنے بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ ادھر شادی پہ ان کو مجبور کرتے ہیں, جس سے الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے وہ پھر بعد میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ جائز ہے کورٹ میرج کر لینا چاہیے؟ کورٹ میرج میرے حساب سے اور اسلام کے حساب سے بالکل جائز ہے, کیونکہ اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ لڑکا لڑکی مرضی سے شادی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی لائف کا ڈیسیجن ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ والدین کو اس میں ہرڈل نہیں بننا چاہیے بلکہ انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. اگر وہ سپورٹ کریں تو ان کی بھی عزت بچ جائے, اور وہ جو لڑکا لڑکی فالتو کی شادی کرتے ہیں اور بعد میں انہیں مفتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں معاشرہ انہیں اون نہیں کرتا, لیکن وہ ایک جذباتی ہو کے ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو وہ بعد میں خود بھی خوار ہوتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. بہت ساری ایسی کورٹ میرجز ہوتی ہیں جس میں بہت کم ہی چلتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لا کے مطابق مجھے بتائیں کہ کورٹ میرج ہوئی, کورٹ نے پرمیشن دے دی, شادی کر لی, اس کے باوجود بھی ماں باپ ان پہ اپلیکیشن دیتے ہیں, پھر پولیس والے ان کو پکڑتے ہیں. کیا یہ پولیس والے ان کو نکاح کیا اور کورٹ میرج کی؟ جی نہیں, نکاح جب کر لیا اور FIR نارملی اس میں جو رجسٹر ہوتی ہے جب لڑکی بھاگ کے چل جاتی ہے تو اس میں جو پرچہ کرایا جاتا ہے وہ پرائمرلی اغوا کا کرایا جاتا ہے کہ ہماری بچی کو کوئی بندہ انٹائس وے کر کے لے گیا ہے اور وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے. تو جب لڑکی ایک اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہے اور وہ نکاح جو ہے سبسیکوینٹلی وہ تفتیش افسر جو بھی ہیں اس کی ویریفیکیشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ FIR خارج کر دی جاتی ہے. تو قانونی طور پر اگر لڑکی اپنی مرضی سے چلی گئی ہے اور اس نے کسی بھی کورٹ کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا ہے تو اس کے بعد اس FIR کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور وہ خارج کر دی جائے گی. اچھا, ابھی آپ کے پاس اوور آل مطلب اسلام آباد کی ہم بات کرتے ہیں, اوور آل سب میں بات کرتے ہیں کہ کتنے رجسٹر آپ کے پاس کھلا
اور اگر میں اوور آل ڈپینڈنسی کی بات کروں تو اس وقت جو کیس ڈپینڈنسی ہماری فیملی کورٹس کے پاس ہوگی وہ کم از کم 3 سے 4 ہزار کیسز وہ ابھی بھی پینڈنگ 3 سے 4 ہزار. جی 3 سے 4 ہزار. اس میں بیسک وجہ یہی ہے کہ یہ جو کورٹ میریجز بہت زیادہ پریف کری لڑکا لڑکی فیس بک پر ملتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, وہ لڑکا جو فیس بک پہ ہیرو بنا ہوتا ہے اور فون پہ وہ اسے توڑ کر لانے کھا رہا ہوتا ہے, جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس وہ جاب نہیں ہے اور اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے اور اس کے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے. پریکٹیکل لائف بڑی ہارڈ ہوتی ہے. ہمارے بچوں کو بھی تھوڑا سا والدین کی عزت کا خیال تو پرائمریلی کنسیڈریشن ہے, بچوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس شخص کو وہ اپنے جیون ساتھی کے طور پہ چن رہے ہیں وہ کیپیبل بھی ہے کہ وہ ان کی ذمہ داری اٹھا سکے, اور والدین کے گھر میں جو جان کی طرح رہ رہی ہوتی ہے اس کو پھر معاشرے کی اس کیا کہتے ہیں کشیدگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ معاشرہ ہمارا اسے اون نہیں کرتا, اور وہ جب اس گھر میں جاتی ہے تو جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ کیونکہ وہ اس کا لور ہے اس کا خیال رکھے گا, اس کو بریڈ اینڈ بٹر پرووائڈ کرے گا اور اس کو شادیوں کی طرح رکھے گا, وہ ایکسپیکٹیشن جب پوری نہیں ہوتی تو الٹیمیٹلی وہاں پہ خلا کی طرف آتے ہیں. اور ہماری کورٹس میں وہ جو 3,000 کیسز پینڈنگ ہیں ان میں سے 25 کیسز کے میٹرس میں. آپ ایڈوکیٹ ہیں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, آپ کے پاس بھی خلا کے کیس ڈیل کرتے ہوں گے, آپ نے کبھی سمجھانے کی کوشش کی اس میں یا لڑکی کو یا اس لڑکے کو کہ آپ اس طرح نہ کریں؟ یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی قانون ہمارے پاس آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں سمجھائیں, کیونکہ فیملی کا جو بانڈ ہوتا ہے بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے, اور یہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی جو ہے اس کو ایک کنگ سمجھا جاتا ہے, اور کسی بھی لڑکے کے طلاق یافتہ ہونا وہ بھی ایک بدنامی کا اور اس کی دوسری شادی میں وہ بنتا ہے. سو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں بتائیں کہ پہلے آپ ایک جذباتی نصیحت ہیں اور اپنی لائف خراب کافی کر چکے ہیں, تو اب دوبارہ ایک اور جذباتی نصیحت اپنی لائف کو مزید خراب نہ کریں. اور پھر فیملی لا جو ہے ایک اسی طرح کی لا پرووائڈ کرتا ہے کہ جب بھی کھلا فائل ہوتا ہے تو یہ کورٹ کی ڈیوٹی ہے جو بھی فیملی جج ہوگا وہ دونوں پارٹیوں کو بلا کے پہلی کوشش یہ کرے گا کہ ان دونوں کی صلح کروا دے, اور جب صلح نہیں ہوتی پھر کورٹ ان کی ایویڈنس ریکارڈ کرتی ہے, اور یہ ہے کہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد کورٹ دوبارہ کوشش کرے گی ان کی صلح کروانے کی, اور اگر ان کی صلح نہیں ہوتی تو پھر اس وقت میں ڈگری پاس کی جائے گی. تو یہ جو صلح کروانے والا ایلیمنٹ ہے ہم اپنے طور پہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور فیملی کورٹ قانوناً بھی یہ کوشش کی ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. لاسٹ کوشچن آپ سے بڑا ہے, ایک بندے کیس دار ڈیورس کا لڑ سے عورت ہے یا مرد ہے, اگر مرد حاضر ہوتی ہے یا مرد حاضر نہیں بھی ہوتا وہ ڈیورس ہو جاتی ہے, یہ کیوں؟ خلا کا جو قانون ہے وہ بڑا سمپل ہے. خلا کا قانون یہ ہے, بلکہ یہ پرائمریلی بیس کرتا ہے ایک نبی کریم سے ہے جو کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کو نقش کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ میری مرضی کے بغیر میری شادی کر دی. نبی کریم نے اس کی بات سننے کے بعد کہا کہ جاؤ آپ کو خلا دے گی. ہمارا جو خلا کا لا ہے بیسیکلی اسی حدیث پہ بیس کرتا ہے کہ جب ایک خاتون اپنی مرضی سے یہ کہہ رہی ہے میں اس شادی سے نہیں ہوں, میں اس شادی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو اسی حدیث کو بیس بناتے ہوئے کا کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کی جو شادی ہے اس کو ڈیزالو کرنے کا آرڈر کر سکتا ہے. سو لڑکی کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کے جن وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ریزن جو اس نے لی ہوئی ہے ایز گراؤنڈ کہ اس وجہ سے میں اپنے خاوند کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارنا چاہتی, تو اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرنے کے بعد فیملی کورٹ باؤنڈ ہے ان کی میرج کو ڈیزالو کرنے. اب دیکھیں عدالت میں, ٹھیک ہے نا, وہ لڑکا یا اس کو پتہ ہی نوٹس اس کے پاس گیا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ وہاں پہ حاضر بھی نہیں ہوا, پھر اس کی ڈیورس تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اس میں جو طریقہ کار ہے نا فیملی کورٹ کا اس طرح سے نہیں ہوتا, اس طرح ہے کہ پہلے 3 نوٹسز بھجوائے جاتے ہیں لڑکی کے گھر پہ, پھر اگر لڑکے اس کو نہیں مل رہے پھر بھی اپیئر نہیں ہوتا تو پھر اخبار میں اشتہار دیا جس کو ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا, تو ہم لڑکے کے کورٹ
یہ آرڈر کر دی کہ پہ اس نوٹس کی ایک کاپی پیسٹ کر دی جائے اور اس کے بعد پھر وہ اتنا ایجنٹ ہے کہ وہ اپیئر نہیں ہو رہا تو پھر اس کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگ کر کے تو صرف آپ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے ایز اے لا مطلب وہ فیصلہ کر سکتی بل فیصلہ کر سکتے میسج آپ کو کنوے کرنا چاہیں میسج سب لوگوں کے لیے کہ فیملی کا جو ہوتا ہے اور یہ جو رشتہ ہوتا ہے بڑا مقدس رشتہ ہے کوشش کریں کہ جو لائف ہے کمپرومائز کام ہے وہ کمپرومائز کریں اپنے لیے اپنے والدین کی عزت کے لیے اپنے خاندان کی عزت کے لیے اور پہلے تو یہ کہ اس طرح کے جذباتی ڈیسیژنز نہ لیں جس کے بعد میں آپ کو پشیمان ہونا پڑے اور آپ کو وہ ڈیسیژن واپس لینے پڑے اور آپ کو بھلا دیے جانا پڑے اور اگر آپ نے ایسا کوئی ڈیسیژن لے لیا ہے تو پھر آپ اپنی عزت کریں اور اپنے اس ڈیسیژن پہ اور کوشش کریں کہ اس فیملی کو اس بانڈ کو اس رشتے کو کسی نہ طرح چلانے کی کوشش کریں اور کمپرومائز کریں اور خدا سے دعا کریں کیونکہ صبر دعا سے کوئی بھی منزل پائی جا سکتی ہے خدا سے دعا کریں اور وہ آپ کا ناصر ہو اور اللہ کرے کہ وہ آپ سب لوگوں کے گھروں میں برکت ڈالے اور یہ بلا اور یہ تمام چیزیں یہ الٹیمیٹلی آپ کی عزت کو نقصان پہنچاتی ہیں آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہیں آپ کے والدین جنہوں نے آپ کو بڑی محنت سے پال پوس کے بڑا کیا ہے عزت کو نقصان پہنچاتی ہیں سو اپنی اور اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں اور ان جیسی چیزوں سے اوائڈ کریں شکریہ تھینک یو ویری مچ عمران صاحب آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی باتیں کی اور اچھا میسج کیا